اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ انفال جو 75 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اکثر مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس جنگ بدر کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبوت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ اس دوران مکۃ المکرمہ کے کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، یہاں تک کہ ہجرت سے کچھ دن قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آنے والا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینۃ المنورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اسی طرح انصار میں سے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینۃ المنورہ کا کوئی آدمی مکۃ المکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکۃ المکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم لوگ جو اپنے تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینۃ المنورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینۃ المنورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ گویا دونوں طرف اس طرح کے حالات تھے، اور اس حالات کے پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکۃ المکرمہ کے ہر مرد اور عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا، اور یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا، اور 40 مسلح افراد اس قافلے کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ افراد کی بھرتی کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تیار ہو سکے وہ چل پڑے، جن کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ ان کے پاس تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور صرف 60 زریں تھیں ان کے پاس۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نکلے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملے کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات ابھی ہم نے بیان کیے ان کے روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھے تھے بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ بھی شروع ہو چکی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے تھے۔
اسی طرح دیکھا جائے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے انہیں متنبہ کر کے آئے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد مقاتلہ یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے، اور کفار کے اس قافلے کی سرداری اس وقت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے دشمن تھے، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ المکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں جو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک آدمی مکہ المکرمہ ابو جہل کے پاس بھیجا کہ اس واقعے کی اطلاع دے، اور اسے پورے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر ساحل سمندر کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر میں قافلے کو مکہ المکرمہ پہنچا سکوں۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور تکبر کرتے ہوئے یہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے، چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، صرف 313 افراد تھے، 2 گھوڑے تھے، 60 زریں تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں ابو جہل 1000 کا لشکر لا رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس جنگ میں شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے، اور 70 افراد گرفتار ہوئے، اور بقیہ لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس واقعے کا ذکر اس پوری صورت میں تفصیل کے ساتھ ہے، یہ ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جب اس جنگ بدر کے موقع پر دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہی، دوسری جماعت دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گئی، اور تیسری جماعت دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئی۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے اس تیسری جماعت نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ معمول ایسا رہا ہو، لیکن جب جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہ کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان یہ بحث ہوئی۔ جب معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئی جن میں بتلایا گیا، یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ چنانچہ بعد میں اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ ہدایت دی گئی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہو تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال ان کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی،
اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا بہتری اسی میں تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا۔ اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا ہے، تو بعض صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ اس بے سر و سامان کی حالت میں ایک مسلح فوج کا مقابلہ موت کے منہ میں جانے کے مرادف ہوگا۔ لیکن دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی معلوم ہو گئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا کہ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی جماعت بھیجنے والا ہوں جو لگاتار اتر آئیں گے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکے۔ مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہو اس پر اسے زیادہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی کام کے جو اسباب بھی اختیار کیے جائے، ایک مسلمان کو ہر حال میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان میں تاثیر اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہذا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہو، تو مسلمان ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔